بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں نازش کامران آپ کو دبئی انٹرنیشنل سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج فرسٹ ایئر کے لیے بچے ہم ایک نیا چیپٹر لے کر آئے ہیں۔ آپ کی درسی کتب کا 9واں چیپٹر ہے جس کا نام ہے خوبصورت بلا۔ خوبصورت بلا آغا حشر کشمیری کا لکھا ہوا ایک انتہائی خوبصورت ڈرامہ ہے۔ اب بچے سب سے پہلے کہ ڈرامہ کیا چیز ہے؟ ڈرامہ لفظ جو ہے وہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کچھ کر کے دکھانا، یعنی ایسی کہانی، ایک کہانی ہے ڈرامہ، لیکن ایسی کہانی جو کرداروں اور مکالموں کے ذریعے سے، یعنی ڈائلاگس کے ذریعے اور کرداروں کے ذریعے سے کر کے دکھائی جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈرامہ کہتے ہیں۔ ڈرامے کے لیے اور بھی بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جیسے نوٹنکی، اوپیرا، سوانگ رچانا، ناٹک وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ تو ڈرامہ کسے کہتے ہیں؟ ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ سے نکلا ہے، ڈراؤ سے نکلا، یونانی زبان لفظ ڈراؤ سے نکلا ہے جس کے معنی ہے کچھ کر کے دکھانا۔ ایسی کہانی جو کرداروں کے ذریعے اور عمل کے ذریعے کر کے دکھائی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈرامہ کہتے ہیں۔ اور اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ نوٹنکی، اوپیرا، سوانگ رچانا وغیرہ۔ اب ڈرامہ کے لیے ہمارے پاس لازمات کیا کیا ہوتے ہیں؟ تو ڈرامہ کے لیے جو لازمات ضروری ہوتے ہیں وہ ہیں پلاٹ، کردار، مکالمہ، زمان و مکان، عمل اور کشمکش۔ پلاٹ کیا ہے؟ کہانی۔ کردار کیا ہیں؟ یعنی وہ کریکٹرز جو اس کہانی کو کر کے بتائیں گے۔ مکالمہ کیا ہے؟ اب یہ کہانی ہمارے تک پہنچے گی کیسے؟ عام طور پہ جیسے ناول افسانے ہوتے ہیں ہم پڑھتے ہیں، تو یہ کہانی ہمارے تک کیسے پہنچے گی؟ یہ جو کردار ہوں گے وہ مکالموں کی صورت میں، ڈائلاگ کی صورت میں اس کہانی کو ہم تک پہنچائیں گے۔ اس کے اندر جو ایک اور ضروری اجزاء ہے اس کا ہے وہ ہے زمان و مکان، یعنی جس زمانے سے وہ کہانی تعلق رکھتی ہے، یعنی بیک گراؤنڈ سیٹ اسی قسم کا لگانا ہے، اور مکان یعنی اگر آپ کوئی امیر گھر دکھانا چاہتے ہیں یا غریب دکھانا چاہتے ہیں، یا آپ مغل دور حکومت دکھانا چاہتے ہیں، یا آپ پرانے جنگیں دکھانے چاہتے ہیں، یا آپ سلطنت عثمانیہ دکھانا چاہتے ہیں، تو جس قسم کا پلاٹ کی کہانی کی ڈیمانڈ ہے اس قسم کا ہی بیک گراؤنڈ، اس قسم کا ہی منظر، اس قسم کے ہی سیٹ، اس قسم کے ہی لباس اور آرائش و زیبائش اس طرح کی ہی ہوگی۔ اگر آپ کی امیر فیملی کی کہانی بتا رہے ہیں تو جو سیٹ اپ سارا آپ کریں گے، جو سیٹ لگائیں گے وہ اس طرز کا ہوگا۔ اگر غریب کی کہانی بتائیں گے تو آپ زمانہ اور وقت اور کہانی جو ہے اس قسم کی ہی بتائیں گے، سیٹ اس قسم کا لگائیں گے تاکہ اس سیٹ سے بھی ظاہر ہو، وہ سامنے نظر آئے کہ یہ کس دور کی یا کس طبقے کی کہانی ہے۔ عمل مین ایکٹنگ، یعنی یہ بھی بہت ضروری اجزاء ہے کہ یعنی وہ ایکٹنگ اس تمام کہانی کی جان ہوگی۔ جتنی عمدہ ایکٹنگ ہوگی، جتنی عمدہ عمل ہوگا، کہانی اتنی ہی بھرپور ہوگی، اور کہانی کے اندر کشمکش ہوتی ہے، تذبذب ہوتا ہے، اور اس کے اندر یعنی کہ ایک قسم کا لڑائی ہوتی ہے، کوئی نیکی بدی۔ ہمیشہ کہانی جو ہے اس کے اندر دو طاقتیں ہوتی ہیں، ایک اچھائی کی، ایک برائی کی، ایک نیکی کی، ایک بدی کی، اور اسی کشمکش میں یہ کہانی آگے بڑھتی ہے۔ ہمارے پاس اردو ادب میں دو قسم کے ڈرامے ہوتے ہیں، المیہ اور تربیہ۔ المیہ ڈرامے جو ہوتے ہیں وہ دردناک ہوتے ہیں، اور دوسرے ڈرامے جو لطف اور فن کے لیے ہوتے ہیں وہ تربیہ ڈرامے کہلاتے ہیں۔ چلیں بچے، اب ہم آتے ہیں اپنے اصل چیپٹر کی طرف۔ چیپٹر کا نام ہے خوبصورت بلا، حشر کشمیری کا لکھا ہوا ڈرامہ ہے۔ اب اس ڈرامے کے اندر جو کردار ہیں آپ کے پاس، جو مرکزی کردار ہیں، نیکی اور بدی ہے، نیکی اور بدی کی کشمکش ہے، نیکی اور بدی کا تذبذب ہے، اور یہ اسی تناظر میں کہ بدی نیکی کو دبانا چاہتی ہے، اور نیکی ہر حال میں بدی کے دیے ہوئے مظالم کا، دکھوں کو برداشت کرتی ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ نیکی اور جنت کی راہ یہ نیکی ہے، اور ہر تکلیف کا وہ مقابلہ کرتی ہے اور بدی کی راہ میں رکاوٹ روڑے اٹکاتی ہے۔ تو کہانی یہ ہے کہ اس کے اندر جو کردار ہیں وہ شمسہ، توفیق، قتلو خان، تغرل بیگ، شہزادہ سلیم اور بادشاہ برجس۔ بچے، ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس کے دو بچے ہوتے ہیں، ایک بیٹی اور ایک بیٹا، برجس اور شمسہ۔ برجس اور شمسہ جو ہیں وہ آپس میں بہن بھائی ہیں۔ باپ کی وفات کے بعد بادشاہ برجس جو ہے وہ تخت پر بیٹھ جاتا ہے، اور شمسہ چونکہ وہ ایک لالچی کردار اس کے اندر بتائی گئی ہے، جو کہ تخت پر بھائی بیٹھا ہوا ہے تو وہ چاہتی ہے کہ تخت کی وارث میں بن جاؤں، تو وہ کیا کرتی ہے، قتلو خان اور تغرل بیگ کو اپنے ساتھ ملاتی ہے، اور یہی قتلو خان جو ہیں یہ پہلے وفادار ہوتا ہے بادشاہ برجس کا۔ شمسہ اس کو لالچ دے کے اپنے ساتھ ملا دیتی ہے، اور بادشاہ برجس کو
قتل کرا دیتی ہے، مروا دیتی ہے اور خود تخت پر بیٹھ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور توفیق جو ہے وہ بادشاہ برجس کا وفادار ہوتا ہے، قتلو خان اور تغرل بیگ شمسہ کے وفادار ہیں، اور شہزادہ سہیل جو ہے وہ برجس کا بیٹا ہے، شمسہ کا بھتیجا۔ ٹھیک ہے، جو بادشاہ مر گئے، مقتول بادشاہ ہے، اس کا بیٹا ہے۔ اب شمسہ جو ہے ملکہ ہے جس نے سازش کر کے اپنے بھائی بادشاہ برجس کو قتل کیا اور خود حکومت سنبھال لی، اور اپنے بھتیجے شہزادہ سہیل کو قتل کر کے اپنے بھائی کا نام و نشان مٹانا چاہتی ہے۔ اب شمسہ کیا چاہتی ہے؟ ایک لالچی عورت کا اس کے اندر اس نے کردار اس کو بتایا ہوا ہے، جو کہ ہر صورت میں دنیاوی مال و دولت حاصل کرنا چاہتی ہے، اور یہاں تک کہ اپنے سگے رشتوں کا خون کر دیتی ہے، اپنے بھائی برجس کو وہ مروا دیتی ہے اور خود تخت پہ بیٹھ جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا وارث ہوگا، تو برجس کا ایک بیٹا ہے سہیل جس کا نام ہے، تو وہ شہزادہ سہیل کو بھی چاہتی ہے کہ کیا کرے، اس کو بھی مار دے تاکہ اس تخت کا اور کوئی وارث نہ رہے، وہ اکیلی وارث رہے۔ قتلو خان اور تغرل بیگ شمسہ کے وفادار اور معتمد ہیں، یعنی قابل اعتماد لوگ ہیں۔ توفیق جو ہے وہ مقتول بادشاہ، یعنی جو قتل ہو گیا بادشاہ برجس کا وفادار ہیں، اور اپنی جان پر کھیل کے شہزادہ سہیل کی جان بچاتا ہے۔ اب شمسہ جو ہے وہ شہزادہ سہیل کو، برجس کے بیٹے کو، اپنے بھتیجے کو مارنا چاہتی ہے، قتل کرنا چاہتی ہے، لیکن توفیق اس کی راہ میں روڑے اٹکائے ہوئے ہیں۔ وہ شہزادہ سہیل کو چھپا دیتا ہے کہیں پر، تاکہ شمسہ جو ہے وہ اس کو مار نہ سکے، اور وہ اپنی وفاداری نبھا رہا ہے بادشاہ برجس کے ساتھ، جو کہ مر چکا ہے، اور اس نے وفاداری اس کے ساتھ نبھا رہا ہے، اس کی بیٹے کی حفاظت سے اپنے ذمہ لی ہے، تاکہ اس لالچی شمسہ کے ہاتھ یہ نہ چڑھ جائے اور وہ کہیں اس کو مار نہ دے۔ اچھا بچے، کتاب میں سبق کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے، اس ڈرامے کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ نیکی اور بدی کا مکالمہ ہے، یعنی نیکی اور بدی آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں۔ نیکی جو ہے وہ بدی کو، بدی کے کام چھوڑ کر نیکی کے کاموں کی طرف آنے کی دعوت دیتی ہے، لیکن بدی کہتی ہے کہ دنیا کی تمام خوشیاں مجھ سے ہیں، دنیا کے لوگوں کی قسمت میرے ہاتھ میں ہے، لیکن نیکی جواب دیتی ہے کہ تم انسانوں کو ذلت اور مصیبت میں مبتلا کرتی ہو، اور تمہارے چاہنے والے آخر کار جو ہے وہ ذلت کی موت مرتے ہیں۔ بدی جواب دیتی ہے کہ اگر تم نہ ہوتے تو یہ دنیا جو ہے وہ جنت ہوتی، اور نیکی اس کو، بدی کو کہتی ہے کہ اگر تم نہ ہوتے تو خدا جہنم ہی نہ بتاتا۔ پھر بدی کہتی ہے اس کو کہ اے نیکی، تم مجھ سے کیوں لڑتی ہے؟ چلو دنیا جو ہے وہ لالچ کے پانی سے گوندی ہوئی ہے، ہوس کے پانی سے گوندی ہوئی ہے۔ یہ دنیا ایک بازار کی مانند ہے، جس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ نیکی کے چاہنے والے ہیں، لیکن جبکہ زیادہ لوگ بدی کہتے ہیں کہ میرے چاہنے والے ہیں، میرے جو ہے طلبگار ہیں۔ اس طریقے سے ان کے مکالمہ آپس میں ہوتا ہے، تو بدی کہتی ہے کہ اچھا تم کہتی ہو کہ جنت نیکی سے حاصل ہوتی ہے، تو بدی کہتی ہے کہ میں تمہیں دکھاتی ہوں کہ جنت جو ہے میرے چاہنے والوں کو، بدی کے چاہنے والوں کے لیے یہ دنیا ہی جنت ہے۔ تو وہ تغرل بیگ کو اور قتلو کو دکھاتے ہیں کہ وہ شراب پی رہے ہوتے ہیں اور ناچ رہے ہوتے ہیں، گا رہے ہوتے ہیں، اور عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بدی کہتی دیکھ لو میرے والوں کا حال، کہ جو بدی کو مانتے ہیں وہ کیسے عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اب میں تمہیں نیکی کے راہ پہ چلنے والے کو، وفادار شخص کی تصویر دکھاتی ہوں، یعنی توفیق کی دکھاتی ہوں، وہ کس حال میں ہے۔ توفیق چونکہ شہزادہ سہیل کو، برجس کے بیٹے کو چھپا لیتا ہے کہیں پہ، چھپانے کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ شمسہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ شہزادہ سہیل کو توفیق نے کہیں چھپا کے رکھا ہوا ہے مجھ سے، تو وہ کیا کرتی ہے کہ توفیق کو پہلے ڈراتی ہے، دھمکاتی ہے، پھر اس کو لالچ دیتی ہے، یعنی ہر وہ اس پہ استعمال کرتی ہے کہ وہ مجھے شہزادہ سہیل واپس کر دیں، لیکن توفیق کسی صورت میں شہزادہ سہیل کو شمسہ کو دینے کو تیار ہی نہیں، لہٰذا شمسہ حکم دیتی ہے کہ توفیق کو زنجیروں میں باندھ کر میرے سامنے دربار میں لایا جائے۔ تو توفیق جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور شمسہ کے سامنے دربار میں حاضر کیا جاتا ہے۔ تو شمسہ بڑے طنزیہ انداز میں اس سے پوچھتی ہے توفیق کس حال میں ہے؟ تو توفیق جواب دیتا ہے
گویا شیر لوہے کی جال میں ہے، کہ میری مثال ایسی ہے کہ جیسے شیر کو کسی نے لوہے کی جالوں میں بند کر دیا ہو، یعنی میں ایک شیر ہوں، میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں، نہ تمہارے غضب سے، نہ تمہاری اس دی گئے تکلیفوں سے، اذیتوں سے، کسی سے بھی میں نہیں ڈرتا، تمہارے ہر تکلیف کو میں سہنے کو تیار ہوں، لیکن جو مطالبہ شمسہ مجھ سے کر رہی ہے، یعنی توفیق سے کر رہی ہے، وہ کسی صورت جو ہے میں دینے کو تیار نہیں، یعنی میں اپنی وفاداری کو نہ موت کے ڈر سے بیچوں گا، نہ مال کے لالچ میں بیچوں گا، نہ مصیبتوں سے گھبرا کے بیچوں گا، یعنی کہ میں ہر حال میں برجس کا وفادار رہوں گا، اور میں سہیل کسی صورت تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ پہلے شمسہ بہت ڈراتی ہے اس کو کہ تمہیں مار دوں گی، تمہیں یہ سزا دوں گی، تمہیں وہ سزا دوں گی، تمہیں تلواروں سے، تمہیں برچھوں سے، تمہیں نیزوں سے میں زخمی اور چھلنی کر دوں گی، لیکن جو ہے توفیق پر اس کے ڈراوے کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو توفیق اسے کہتا ہے کہ ایمان والے جو اللہ پہ یقین کرتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسے ڈراوے سے کہاں ڈرتے ہیں۔ پھر شمسہ اس کو لالچ دیتی ہے کہ تم میری بات مان لو، میں آدھی سلطنت تمہیں دے دوں گی، تم بھی عیش و عشرت کی زندگی گزارو گے، لیکن توفیق پھر بھی کسی صورت جو ہے سہیل کو دینے کو تیار نہیں، نہ لالچ میں آ کر، نہ خوف سے، نہ ڈر سے۔ آخر شمسہ کو بہت غصہ آتا ہے، اور شمسہ کہتی ہے کہ یہ سرکش ہو چکا ہے، یہ مجھ سے نمک حرامی پہ تلا ہوا ہے، یہ جو ہے میری حکم عدولی کر رہا ہے، لہٰذا تلوار لاؤ اور اس کا سر کاٹ کے میری قدموں میں پھینک دو۔ یوں کیا ہوتا ہے کہ شمسہ جو ہے وہ توفیق کو مروا دیتی ہے، توفیق کو قتل کرا دیتی ہے، لیکن توفیق نے مرنا، اپنا سر کٹوانا قبول کیا، لیکن اپنی وفاداری پر آنچ نہیں آنے دی، نمک حرامی نہیں کی اپنے مالک کے ساتھ، اپنے آقا کے ساتھ اس نے وفاداری مرتے دم تک نبھائی، اور اپنے جیتے جی سے شہزادہ سہیل کو حوالے نہیں کیا۔ تو بچے اس چیپٹر کا لب لباب کیا ہوا، اس چیپٹر کا لکھنے کا، اس کہانی کا مقصد کیا ہے، تھیم کیا ہے، اس سبق خوبصورت بلا میں آغا حشر کاشمیری نے بڑے خوبصورت اور ڈرامائی انداز میں نیکی اور بدی کی جنگ کو پیش کیا۔ انہوں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ برائی چاہنے والے لاکھ طاقتور سہی، مگر فتح ہمیشہ حق اور سچائی کی ہوتی ہے، جبکہ حق اور سچ پر ثابت قدم رہنے والوں اور قربانی دینے والے ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں، اور ان کے نام کو کبھی زوال نہیں ہوتا۔ اگرچہ کہ نیکی کی راہ میں تکلیفیں بہت ہیں، آزمائشیں بہت ہیں، لیکن جیت آخر کار ہمیشہ سچائی کی، نیکی کی ہی ہوتی ہے، اور بدی اور برائی کی راہ پہ چلنے والے آخر کار زوال اور اپنے برے انجام کا شکار ضرور ہوتے ہیں۔ نیکی سچائی ہمیشہ قربانی مانگتی ہے، اور قربانی والوں کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اچھا بھائی، یہ تھی آپ کے بک کی کہانی جو نیکی اور بدی کے مکالمے پہ شروع ہوتی ہے، اور یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے کہ جب ملکہ جو ہے توفیق کو مار دیتی ہے، اس لیے کیونکہ وہ اس کا حکم نہیں مان رہا ہوتا، جو سہیل کو اس کے حوالے نہیں کر رہا ہوتا، تو وہ اس کو مروا دیتی ہے، لیکن وہ مر جاتا ہے، اپنی جان دے دیتا ہے، لیکن جو ہے وہ بے وفائی نہیں کرتا، اپنے مالک سے وفادار ہی رہتا ہے۔ اب بچے تھوڑا سا میں آپ کو یہ کتاب سے ہٹ کے تھوڑی سی کہانی بتا دیتی ہوں کہ اصل سٹوری کیا ہے، تھوڑی سے 2-3 منٹ کے اندر آپ کو میں یہ جو خوبصورت بلا خود پورا ایک ڈرامہ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں آپ کو۔ بچے توفیق جو ہے، اس توفیق اور شمسہ جو آپ کے بک کے اندر جو مرکزی کردار ہیں، توفیق اور شمسہ ہیں۔ شمسہ بدی کا کردار ادا کر رہی ہے، اور توفیق جو ہے وہ نیکی کا۔ اب ڈرامے کا نام خوبصورت بلا اس لیے رکھا گیا کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت ہستی بنائی ہے، اس کے اندر فرشتوں جیسی اس نے صفات رکھی ہیں، اس کے اندر ممتا رکھی ہے، اس کے اندر شرم و حیا رکھی ہے، اس کے اندر وفاداری رکھی ہے، اس کے اندر سچائی رکھی ہوئی ہے، حوروں جیسی پاکیزگی ہے اس میں، فرشتوں کی جیسی اس کی طبیعت ہے، پارسا ہے، پاک دامن ہے۔ اس قسم کے صفات اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر رکھے ہیں، اور وہ سخت دل نہیں ہو سکتی، ممتا جیسے صفات جو ہیں، ممتا جیسی جذبات جو ہیں وہ اس کے دل میں ہیں، تو وہ
چھوٹے سے درد و تکلیف پہ بھی تڑپ اٹھتی ہے۔ تو یہاں پہ اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر بھی خوبصورت تخلیق کیا ہے، حسن سے اپنے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو، اور ساتھ میں اس کے کردار میں اور اس کے صفات میں بھی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہے۔ لیکن یہاں پہ شمسہ وہی عورت ہے، لیکن وہ لالچ اور ہوس میں آ کر اس کے اندر یہ تمام تر خصوصیات جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں۔ اس کی آنکھوں پہ صرف لالچ کی پٹی بندھی ہے، ممتا اور اس کے اندر جو خونی رشتوں کی محبت اپنے بھائی کو مروا دیتی ہے، اپنے بھتیجے کو مارنے کے در پہ ہوتی ہے۔ اس لیے اس نے اس ڈرامے کا نام خوبصورت بلا رکھا ہے، اگرچہ کہ خدا کی انتہائی خوبصورت تخلیق ہے، لیکن اپنے ہوس اور لالچ کی وجہ سے بلا مین ایک بدصورت چیز کو ہم بلا کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ تو بلا کے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ وہی عورت جس کو اللہ تعالیٰ کی انتہائی خوبصورت تخلیق ہے اور اس کے ماں بہن بیٹی بیوی جیسے خوبصورت رشتوں سے نوازا ہے، اور ممتا اور محبت اس کے اندر کوٹ کوٹ کے اور نرم دل اس کے اندر رکھا ہوا ہے، لیکن وہی عورت جب لالچ ہوس اور دنیاوی محبت میں پڑ جاتی ہے تو وہ اپنے بھائی تک اور اپنے بھتیجے تک کو مارنے سے دریغ نہیں کرتی۔ اس لیے اس ڈرامے کا نام خوبصورت بلا ہے۔ اب توفیق کی بیوی اس کے آپ کے بک کے اندر نہیں ہے، لیکن توفیق کی بیوی ہوتی ہے طائرہ۔ طائرہ جو ہے وہ بھی اپنے شوہر کا اس نیکی کی راہ بھی بھرپور ساتھ دیتی ہے، اور توفیق کا اپنا بھی ایک بیٹا ہوتا ہے جس کا نام رشید ہوتا ہے۔ اب جب بادشاہ برجس مر جاتا ہے تو توفیق کیا کرتا ہے کہ شہزادہ سہیل کو اپنے پاس لے آتا ہے، اور تقریباً توفیق کا بیٹا اور سہیل جو ہے وہ ہم عمر ہوتے ہیں، یعنی رشید اور سہیل ہم عمر ہوتے ہیں، تو طائرہ سہیل کو بھی اسی طریقے سے پیار و محبت سے پالتی ہے جیسے اپنے بیٹے کو۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اسی طریقے سے یہ کشمکش چلتی رہتی ہے۔ شمسہ کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی توفیق کے پاس سہیل ہے، تو وہ سہیل کو پہلے پیار سے، پھر دھمکا کے، پھر لالچ دے کے، لیکن سہیل کسی صورت نہیں دیتا، اور وہ طائرہ کو بھی جو ہے وہ وصیت کی ہوتی ہے کہ وہ کسی صورت جو ہے اس کی وفاداری پہ آنچ نہیں آنے دے گی۔ تو شمسہ کو جب نہیں ملتا سہیل تو وہ توفیق کو بھی مروا دیتی ہیں۔ اب وہ طائرہ کے پاس گھر میں قتلو اور تغرل بیگ اور ساتھ فوج دے کے بھیجتے ہیں کہ جا کے طائرہ کے گھر سے اس کے بچے کو، یعنی سہیل کو اٹھا کر لے آؤ، اپنے بھتیجے کو، بادشاہ سہیل کو جو ہے وہ اٹھا کے لے آئے۔ اب جب وہ آتا ہے، جب طائرہ کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا، یعنی فوج اس کے گھر پہ سر پہ کھڑی رہتی ہے، اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا سوائے اس کے کہ ظاہر توفیق بھی مر جاتا ہے کہ وہ سہیل کو حوالے کر دیں ان کے۔ تو طائرہ یہاں پہ ایک بہت بڑی قربانی دیتی ہے۔ وہ کیا دیتی ہے کہ وہ سہیل کو چھپا دیتی ہے اور اپنا بیٹا جو ہے وہ حوالے کر دیتی ہے، کس کے؟ شمسہ کے فوج کے، قتل اور تغرل کے حوالے کر دیتی ہے، اور یوں وہ اس کے بیٹے کو لے جا کر توفیق کے اور طائرہ کے بیٹے کو لے جا کے مار دیتے ہیں۔ یوں یہ اتنی بڑی قربانی صرف اس لیے دیتی ہے کہ اس کی شوہر کی وفاداری پر، اس نیکی کی راہ پہ جس پہ یہ نکلے ہیں، وہاں پہ کوئی یعنی کسی مصیبت سے، کسی دکھ سے میں ڈر کر اپنی وفاداری پر آنچ نہ آنے دوں۔ یوں طاہرہ کے بیٹے کو مار دیتے ہیں۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد جو ہے، پہلے شمسہ بڑی خوش ہوتی ہے کہ چلو میرے راستے سے یہ کانٹا بھی ہٹ گیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ اس کو معلوم پڑتا ہے کہ طاہرہ نے اس سے جھوٹ بولا ہے۔ قتلو جو ہوتا ہے، قتلو پہلے وفادار ہوتا ہے بادشاہ برجس کا۔ شمسہ جو ہے اس کو اپنے ساتھ شادی کا لالچ دیتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ شادی کروں گی، تم ایسے کرو کہ میرے بھائی کو مار دو۔ تو وہ اپنے بھائی کے ایک وفادار وزیر کو اپنے ساتھ ملا دیتی ہے، اور یوں قتلو کے ساتھ مل کر شمسہ اپنے بھائی کو برجس کو مروا دیتی ہے، اور قتلو کے ساتھ وعدہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ شادی کریں گے۔ دراصل شمسہ صرف قتلو کا استعمال کر رہی ہے، اس کے ساتھ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، صرف تخت کی وارث ہونا چاہتی ہیں تاکہ قتلو کو استعمال کر کے وہ اس تخت تک پہنچ سکے۔ اب طاہرہ اور جو توفیق کے تھوڑے بہت دوست بچے ہوتے ہیں، یا جو وہ لوگ ہوتے ہیں جو بادشاہ برجس کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، طاہرہ اور وہ توفیق کے دوست اور وہ لوگ جو بادشاہ برجس سے محبت رکھتے ہیں، وہ لوگ مل کر اپنے ساتھ لوگوں کو ملانے لگتے ہیں، فوج منظم کرنے لگتے ہیں، اور آخر کار کیا کرتے ہیں، شہزادہ سہیل کو لے کر اس کے محل پہنچ جاتے ہیں اور محل پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور شمسہ کو قید کر دیتے ہیں۔ اور جب فوج کے سامنے شہزادہ سہیل کو لایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ برجس کا بیٹا ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اشکبار ہو جاتے ہیں، اور فوج آدھی جو ہے وہ شمسہ کو چھوڑ دیتی ہے اور سہیل کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ یوں اس کی فوج بھی بڑھ جاتی ہے،
قلعے پر جو ہے وہ اس کے محل پر یہ فوج جو ہے توفیق کی جو دوست ہیں اور بادشاہ برجس کے چاہنے والے ہیں شہزادہ سہیل، وہ حملہ کر کے اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور شمسہ کو قید کر دیتے ہیں۔ قتلو بھی قید ہو جاتا ہے۔ قتلو اب یہاں پہ کیا کرتا ہے، اب وہ منت سماجت کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، یعنی کہ میں اب سہیل کے ساتھ ہوتا ہوں، میں شمسہ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ وہ معافی مانگتا ہے تو شمسہ اس کو کہتی ہے کہ تم کیا بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہو، ان سے معافی مانگ رہے ہو، ان سے گڑ گڑا رہے ہو، یہ طائرہ جو ہماری کبھی نوکر تھی، تم اس سے معافی مانگ رہے ہو، تم اس کے ساتھ ہونا چاہتے ہو، چلو آؤ ہم دونوں ایک ساتھ جی تو نہیں سکتے، چلو ایک ساتھ مر جاتے۔ لیکن یہاں پہ کیا کرتا ہے، جو اپنی عادت سے مجبور قتلو جو ہے، کیونکہ یہاں پہ اس کو اپنا فائدہ نظر نہیں آ رہا، تو وہ کیا کرتا ہے، شمسہ کو انکار کر دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ مر نہیں سکتا، ابھی تو میں نے زندگی جینی ہے، اب تو میں نے دیکھنا ہے کچھ بہت، تو میں تمہارے ساتھ مر نہیں سکتا۔ تو شمسہ کیونکہ ملکہ تھی، ایک لالچی، غرور، گھمنڈی عورت اس کے اندر دکھایا گیا، تو اس کو یہ کسی صورت قبول نہیں کہ اب وہ سہیل کی جو ہے وہ قید میں رہے، تو وہ کیا کرتی ہے، اپنا خنجر نکالتی ہے، پہلے قتلو کو مارتی ہے، پھر خودکشی کر لیتی ہے۔ بچے ہمارے معاشرے میں بھی ارد گرد بہت سارے قتلو جیسے کردار آپ کو ملیں گے کہ قتلو کا کردار کیا کردار ہے، یعنی ایسا کردار جو چڑھتے سورج کو سلام، یعنی جدھر کو ہوا چلی ادھر کو یہ ساتھ چل دیے، یعنی جدھر اپنا فائدہ نظر آیا، جدھر اپنی جو ہے پروفٹ ان کو نظر آیا ادھر ہو جاتے ہیں، اپنی وفاداریاں تبدیل کرتے رہتے ہیں، یہ کسی کے وفادار نہیں ہوتے، صرف اور صرف جہاں پہ ان کو اپنا فائدہ نظر آئے، اپنا کوئی بینیفٹ نظر آئے، اپنا کوئی فیوچر اچھا نظر آئے تو اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، یعنی چڑھتے سورج کو سلام۔ اس چیپٹر کے اندر بچے آغا حشر کاشمیری نے مکفہ اور مسجع نثر استعمال کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ مکفہ اور مسجع نثر، مکفہ یعنی قافیے والی، مسجع یعنی سجاوٹ والی، مکفہ اور مسجع نثر۔ مکفہ نثر ایسی نثر ہوتی ہے جس کے ہر فقرے کا آخری لفظ دوسرے فقرے کے آخری لفظ کے ساتھ ہم کافی ہو، ہم کافیہ یعنی ہم آواز ہوں، مگر جملوں میں وزن ضروری نہیں ہے کہ وزن نہ ہو، کیونکہ یہ نثر نما نظم، یعنی ایسی نثر جو نظم کی طرح ہو، جس کے اندر سر ہو، موسیقیت ہو، کافی الفاظ استعمال ہوں، یوں لگے کہ جیسے شاعری میں یا نظم کی صورت میں بات کی جا رہی ہے، یعنی نظم نما نثر اس کے اندر استعمال کی گئی ہے۔ جیسے آپ کے بک کے اندر سے اگزامپل ہیں، بس کر کیلو کال اب دیکھ میرے عاشقوں کا حال۔ کیلو کال لڑائی، یعنی کہ اب یہ بدی نیکی کو کہتی کہ بس کرو، تم میرے ساتھ کیوں جھگڑا کر رہے ہو کہ تم برے کام چھوڑ دو، اب یہ جھگڑا ختم کرو اور میرے عاشقوں کا حال دیکھو، یعنی جو بدی کو چاہنے والے ہیں ان کا حال دیکھو، وہ دنیا میں کیسے مزے کر رہے ہیں۔ دنیا عاشقوں کا بازار ہے، اس میں کوئی تیرا خریدار ہے، کوئی میرا طلبگار ہے۔ یہ بدی نیکی کو کہتی ہے کہ تم کیوں مجھ سے لڑتی ہو، دنیا کی مثال تو بازار جیسی ہے، یعنی اس بازار کے اندر کوئی آئے گا، کوئی تیری طرف ہوگا اور کچھ میرے چاہنے والے ہوں گے۔ تیرا ہر لفظ عداوت سے بھرا ہے، دنیا کا چمن بس میری ہی کوششوں سے ہرا ہے۔ نیکی بدی وہ کہتی ہے کہ تمہارا ہر لفظ دشمنی سے بھرا ہے، عداوت سے بھرا ہے، دشمنی سے بھرا ہے، اور دنیا کا چمن بس میری ہی کوششوں سے ہرا ہے، یعنی میری کوششوں سے ہرا ہے، یعنی یہ دنیا کے اندر جو زندگی چل رہی ہے یہ صرف اور صرف میری وجہ سے چل رہی ہے۔ اگر خالی بدی ہوتی تو دنیا پہ کتنی ہی بربادی اور تباہی آ چکی ہوتی، یعنی دنیا کے اندر جو رونقیں ہیں، دنیا کے اندر جو سکون ہے، صرف اور صرف نیکی کی وجہ سے ہیں۔ تاج کا تابعدار ہو ورنہ خوفناک انجام کی پیشوائی کے لیے تیار ہوں۔ یہ شمسہ توفیق کو کہتی ہے کہ تم سہیل کو میرے حوالے کر دو، میں تمہیں تاج دے دوں گی، تاج کا تابعدار ہو جاؤں، یعنی میں تمہیں اپنی آدھی بادشاہت دے دوں گی اگر تم انکار کر رہے ہو، ورنہ خوفناک انجام کی پیشوائی کے لیے تیار ہوں، ورنہ میں تمہیں ابھی ہی بتا رہی ہوں کہ تمہارا انجام انتہائی خوفناک ہوگا۔ کس حال میں ہے، شیر لوہے کی جال میں ہے۔ اب جب شمسہ توفیق سے پوچھتی ہے کہ توفیق کس حال میں ہے، تو وہ توفیق آگے سے طنزیہ انداز میں اس کو جواب دیتا ہے کہ کس حال میں ہے، کہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کس حال میں، شیر کو تم نے لوہوں کی جال میں یعنی زنجیروں میں قید کیا ہوا ہے، اور تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ میں کس حال میں ہوں۔ یعنی اس جو یہ ڈرامہ لکھا گیا ہے یہ آج سے کئی سال پہلے لکھا گیا ہے، 1935 میں حشر جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، یہ 18ویں صدی کا ڈرامہ ہے، اور اس وقت جو ہیں ڈرامے جو ہیں یہ آغا حشر کاشمیری ان لوگوں میں شمار ہیں جنہوں نے ان ڈراموں کا آغاز کیا، اور شروع کے جو ڈرامے ہیں جنہوں نے لکھے ان میں آغا حشر کاشمیری کا جو ہے شمار ہوتا ہے۔
آغا حشر کاشمیری کے ڈرامے مکفّہ اور مسجع نثر ہیں، یعنی اس کے اندر نظم نما نثر کی صورت میں یہ ڈرامے لکھے گئے ہیں۔ امید ہے بچوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ خوبصورت بلاغ حشر کشمیری کا لکھا ہوا ڈرامہ ہے، اور یہ ڈرامہ کیسا ڈرامہ ہے جس کے اندر آپ کو نیکی اور بدی کی کشمکش، نیکی اور بدی کا تذبذب، نیکی اور بدی کا تصادم بتایا ہوا ہے، اور آخر میں یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ نیکی کی راہ پہ اگرچہ کہ مصیبتیں، تکلیفیں، آزمائشیں ہیں، لیکن آخرکار جیت کس کی ہوتی ہے؟ صرف اور صرف نیکی کی ہوتی ہے، اور نیکی آخرکار جیت ہی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا دنیا میں مشکلات اور مصائب سے گھبرا کر انسان کو نیکی کی راہ چھوڑنی نہیں چاہیے، ہمیشہ نیکی پر ڈٹ کر رہنا چاہیے۔